ورنہ اس نے خراب کر دیا۔ تو آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کا بیان کیا کہ جس بلندی پر میں نے تجھے کھڑا کیا کوئی نہیں کھڑا۔ اب ذرا منظر دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جسامت میں ہم سے کروڑوں گنا بڑے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے۔ انسان اس کے سامنے کیا، 5-6 فٹ کا آدمی کیڑا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت سپرد کرنا چاہتا ہے، اعتماد کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو بھروسے کے لائق میں مانتا ہوں کہ وہ حق ادا کرے گا۔ زمین فیل ہو گئی، آسمان فیل ہو گیا، پہاڑ فیل ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی۔ امانت جیسے نا لوگ کہتے ہیں کہ سچ مجھ کوئی میٹنگ کی، وہاں ایسی بات نہیں، بات کو سمجھانے کا سٹائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ معاملہ یہ ہے کہ پیش کرنا یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہے وہ بعض کی چیز ہے کسی چھوٹے برتن کے پیش کرتے ہیں، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دیکھ رہے ہیں۔ وہ برتن جو ہے وہ اٹھانے سے انکاری ہے کہ میرے اندر صرف گنجائش ایک پاؤ کی ہے، میں سیر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا انکار زبان سے نہیں، زمین آسمان پہاڑ انکار اللہ کی بات کا کر سکتے نہیں۔ ابینا کا مطلب کون ہے، گنجائش ہی میرے اندر ہے، روشنی دیکھنے کی پاور ہے، اسی حد تک دیکھ سکتا ہوں۔ اگر روشنی بہت زیادہ ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے انکاری ہوتی، اسی وقت بند ہو جائے۔ تو انکار کا مطلب اس میں یہ صلاحیت نہیں، اور پیش کرنے کا مطلب کہ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے۔ آسمان زمین اور پہاڑ جسامت میں بہت بڑے ہیں، مگر امانت جو ہے نا جس کا میں بیان کروں اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے نا، ارادہ اور اختیار، اس سے معلوم ہے وہ مجبور ہیں، جس کام پر لگا دیا دوڑے جا رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ مگر یہ جو ہے نا آفت کا پرکالا انسان چھوٹا سا، اس میں ایک خطرناک بم ہے کہ یہ اپنی مرضی کر سکتا، چاہے نیکی کرے چاہے، اس کو جو اختیار ملا ہے نا یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر صحیح نبھائے تو اس کا انعام بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس نے اپنی مرضی سے نیکی کی ہے، ان کو کوئی اجر نہیں ہے۔ زمین آسمان ختم ہو جائے کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ جنت جائیں نہ کوئی، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے، بے بس ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی سے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، راستے پر کھڑا درائے پر کافر ہو جائے جی چاہے مومن ہو جائے، مرضی کی بات۔ زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھ دی ہے، اختیار ہے، ذکر کرے یا گالیاں بکتا رہے۔ اور ارادہ بھی ملا اس کو کہ بہت دیر تک نے اس کے دماغ میں بحث ہوتی رہتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، آپشن موجود ہے، کرنے میں یہ فائدے ہیں، نہ کرنے میں، سارا جانتا رہتا، اس کے بعد فیصلہ کر لیتا، ارادہ ہو جاتا پھر اپنی مرضی سے۔ یہ شاید ہے نا یہ امانت ہے، کسی کو اللہ نے حوالے نہیں کی کہ اپنی مرضی کر سکے، نہیں، جکڑ دیا انہیں، دوڑ رہے ہیں۔ سورج روزانہ اپنے وقت پر آتا، چلتا رہتا، راستہ نہیں بدل سکتا، رفتار میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ مگر انسان چاہے فرعون اور نمرود بن جائے ظالم حاکم، یا وہ ابو بکر اور عمر بن جائے رضی اللہ عنہ، مرضی کی بات ہے۔ اسی لیے وہ پھر بات درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض جب توبہ کر گئے ڈاکے سے، اور پھر بغداد سے انہوں نے حرم شریف تک 2 سال میں سفر کیا، ایک قدم اٹھا لیتے تھے 2 رکعت نماز، پھر قدم اٹھاتے 2 سال میں پہنچے، توبہ کی، روتے رہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید حج پر گیا تو اس نے وزیر اعظم سے کہا، ربیع سے، کہ میں کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں، مکہ ہے یہاں تو بڑا مجمع اولیاء تھے، تو لے گیا حضرت سفیان ثوری کے پاس، دوسروں کے پاس۔ مگر جب بات ختم ہوتی تو خلیفہ کہہ دیتا کہ مجھے خدمت کا کوئی موقع دیں، کسی نے کہا مجھ پر قرض ہے، کسی نے کہا طالب علموں کے لیے چاہیے، وہ کہہ دیتا تھا وزیر اعظم سے باہر نکل کے یہ وہ عالم نہیں ہے جس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ملاتا ہوں، حضرت فضیل کے پاس لے گئے جو ڈاکو رہے تھے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین ہے، میں ربیع ہوں، وزیر اعظم ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا مگر چراغ بجھا دیا۔ خلیفہ جو تھا نا اس نے اس طرح ٹولتے ٹولتے ہاتھ رکھا اور کہا ہم نے حضرت آپ کو ڈھونڈ ہی لیا نا۔ انہیں موقع مل گیا، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں، اگر جہنم سے بچ گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، رونا شروع کیا۔ اور بعد نے کہا کچھ نصیحت فرمائیں، کہا نصیحت یہی ہے کہ جس مقام پر تم بیٹھے ہو خلیفہ ہو، یہاں ہی فرعون اور نمرود بیٹھے ہیں، لعنت سمیٹ کر گئے، یہاں ہی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو رحمت سمیٹ گئے، ان پر لوگ درود پڑھتے ہیں۔
اب تمہاری مرضی ہے، فرعون اور نمرود کے ساتھ جا ملو یا ابو بکر عمر کے جا، پھر روتا ہے۔ اور آخر میں جب خدمت کا کہا، اس نے کہا خدمت یہی کافی ہے کہ آئندہ نہ مجھے ملنے آئے اور نہ مجھے بلائے، میری عمر بہت ضائع ہو چکی ہے، میں خدا کی نافرمانی کرتا رہا، اب میں بقیہ زندگی اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا۔ اس نے باہر نکل کر کہا ربی ایسے ہی عالم سے ملنا چاہتا تھا، یہ ہے صحیح معنوں میں عالم، اللہ کے نیک بندے۔ تو امانت جو ہے نا، اللہ کہتا ہے ہم نے پیش کی، پیش یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کے سامنے دوسری چیز رکھ کر آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی گنجائش ہے، اگر گنجائش نہیں ہوگی انکار کرے۔ زمین کے سامنے اگر زمین زرخیز ہے، آپ بیج رکھیں، ایک ہوگی جس میں اگے گا نشون، آپ کہیں گے اس نے قبول کر لیا بیج کو، اور اگر پتھر پر رکھیں گے، لوہے پر رکھیں گے، کہیں گے کہ نہیں وہ اس کو لینے سے انکاری ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا آسمان زمین اور پہاڑ جو ہے نا وہ ایسے امتحان میں نہیں آئے، نہ ان کے اندر اختیار ہے نہ ارادہ ہے، انہوں نے کہا ہمیں نہ اس امتحان میں ڈال۔ اِنَّا رَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ میں نے جو ہے نا موتی صرف تیرے اندر رکھا، تجھ پر اعتبار کیا کہ مرضی تیرے کرنے کی اجازت تجھے مل گئی ہے، مگر اب مرضی کو میرے حکم کے تابع کر دے گا تو تیرا شرف جو ہے نا فرشتوں سے ہی بڑھ جائے گا، تو آگے نکل جائے گا، احسن تقویم ہو جائے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو تیری ذلت اور رسوائی کا بھی اندازہ نہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اتنا نیچے گرے گا کہ اتنا کوئی نہیں گرا، امتحان بڑا ہے۔ اب آزادی ایسی شاید جس سے کوئی محروم نہیں ہونا چاہتا، جب حساب کتاب کے پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نہ پیدا کرتا، حالانکہ اندر سے ہر کوئی چاہتا کہ پیدا کرتا، موت سے ہی بچنا چاہتا کہ زندہ ہی رہوں، اس لیے کوششیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی یار زندگی کو ہے، مرنا بہت مشکل ہے، انسان فنا نہیں ہونا چاہتا، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ارادہ بہت بڑی نعمت ہے، مجبور آدمی کسی سے زبردستی کام کرائے نا، وہ بیچارہ کہے یار مجھ پر ظلم کیا، میں نہیں کرنا مجھ سے، اس لیے جبر اور اکراہ ظلم ہے، اپنی مرضی سے کام کرنا انسان چاہتا ہے، غلامی سے نفرت کرتا ہے، چیز بڑی اعلیٰ، مگر جب سوال شروع ہوتا ہے پھر کہ بھائی تم نے آپ سوچ سمجھ کر کام کیا، اپنی مرضی سے کیا، جس کو ارادہ اور اختیار ملے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پھر جواب دہی سے نہیں بچ سکتا، وہ آنسریبل ہوگا، اس کو بالکل ذمہ دار ہوگا، اور اس کو پوچھا جائے گا اس سمجھ کو کیوں کیا، کیوں اسی سے پوچھا جائے گا جو ارادے اور اختیار کا مالک ہے، بے بس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر کسی زبردستی کام کیا جائے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، کفر تک کا اللہ نے سورہ نحل میں کہا کہ اگر زبردستی کفر کے کرنے کہلا دیں کافر، اتنا ماریں قتل کی جائے کہ بیچارہ کفر بک دے، بلال کی طرح سارے مار تو نہیں کھا، تو اللہ نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اگر دل اطمینان ہے اس کا ایمان پر، مگر ظاہری اس نے کلمہ کفر، کوئی گناہ نہیں، یعنی مجبوری کو اللہ کہتا ہے یہ کوئی شان نہیں، انسان جو اپنی مرضی سے کام کرے صرف اس کا میں ثواب دوں گا یا اس پر عذاب دوں گا۔ آزادی بڑی نعمت ہے اور زندگی بڑی نعمت ہے، مگر اس کے ساتھ چمٹا ہوا یہ کہ جواب کیوں کا دینا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم، مشرق سے مغرب تک، کافر ہے یا مومن، انسان کو جواب دہ سمجھتے، کہیں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہوش والا کہ نہیں جی میری مرضی میں نہیں، ٹریفک کے قواعد کیوں توڑے، یہ قانون کے خلاف کیوں کیا، کیوں پوچھتے ہیں ان سے، قانون بنے ہوئے ہر ملک میں، جان نہیں چھڑا سکتے، جو بے بس اور مجبور ہو اس کو سب معافی دے دیں کہ یہ پاگل ہے دیوانہ ہے، اس کو کوئی نہیں سزا۔ اللہ کہتا ہے ذرا ہوش کر کہ اس دنیا میں تیرا مقام کتنا بلند ہے، کہ آسمان زمین پہاڑ اس نعمت سے محروم ہے، کسی کو میں نے ارادہ نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں دیا، تجھ کو یہ نعمت دی۔ اور اس پر علامہ اقبال کی نظم ہے، وہ مرد کلندر تھا، دین کی باتیں اس طرح سمجھاتا تھا کہ عام لوگ نہیں وہاں تک پہنچ سکتے۔ تنہائی نظم لکھی، تنہائی، کہ انسان تنہا ہے، یہ جہاں کھڑا کوئی اس کا ثانی نہیں، تو کہتا میں پہاڑوں کے پاس گیا، میں سمندر کے پاس گیا، میں صحرا کے پاس گیا، میں سورج چاند کے پاس گیا، سب سے کہا، سب نے کہا کہ نہیں ہمارے بس کی بات نہیں۔ آخر میں کیا ہوا پھر، شدم بحضرت یزداں گزشت مزم ہو میرے، میں چاند ستاروں سے آگے نکل گیا اور خدا کے سامنے جا کھڑا ہوا، شدم بحضرت یزداں گزشت مزم ہو میرے، کہ در جہان ہے تو یک ذرہ آشنا ہے میرے، کہ تیرے اتنے بڑے جہان میں ایک ذرہ بھی میرا ساتھی نہیں ہے، جس جگہ میں ہوں اور جس مصیبت میں ہوں کوئی ساتھی نہیں، یہی ہے تنہا، تیرے سارے جہان میں کوئی میرا حامی نہیں، یہ دنیا جو تو نے بنائی ہے بہت آرام، چمن خوشست ولے در خورے نواہم لے،
یہ باغ بہت عمدہ مگر میرے چاہنے کا نہیں، نہ سورج میرا ساتھی ہے، نہ آسمان ساتھی ہے، نہ پہاڑ ہے، تو سب کچھ بہت اعلیٰ بنایا، مگر میں جو پھنسا ہوا انسان کوئی میرا ساتھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو ہوا کیا پھر؟ اللہ اکبر، تبسم بلب او رسید ہے چنگو، تو اللہ کے منہ پر مسکراہٹ آئی، جواب نہیں دیا، پتا تھا کہ یہی بیچارے کو پھنسایا ہوا۔ اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار لیتا جا، اختیار لے کے آ گیا، پھنس گیا۔ اب اختیار کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، واقعی چاہتا کہ میں اپنی مرضی سے کام، مجھ پر کیوں جبر کرتے ہو؟ نعمت بڑی ہے مگر استعمال بڑا نازک ہے نا۔ ایسی تلوار ہے شمشیر دو دم کہ اگر صحیح استعمال کر لی انعام بڑا، جنت، ایسا انعام اجر غیر ممنون، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر غلط کی استعمال کیا مصیبت بھی ایسی ہے، توبہ توبہ توبہ، پھر خاتمہ اس کا۔ اس لیے کہا ان عرضنا الامانہ، یہ آیت بھی تماشا بنی ہوئی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، چلو آج درس میں آگئی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمان زمین پہاڑوں کو رکھا، ادھر امانت کو رکھا، دیکھا ان میں گنجائش نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، ارادہ نہیں، یہ نہیں اٹھا سکتے بوجھ۔ دوسری طرف فابین ان یحملنہ، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انکار نہ نہیں کی، مطلب ان میں گنجائش نہیں۔ جیسے میں نے آنکھ کی مثال دی نا کہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، زیادہ روشنی تیز ہو جائے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ یہ دیکھنے سے انکاری، یعنی اس میں نہیں ہے طاقت۔ واشفقنا منہا، ڈر گیا، ڈرنا ہی نا، جب گنجائش نہ پھٹ جائے گا، برتن میں گنجائش تھوڑی، آپ زیادہ چیز ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا، یہ بیچارے نہیں اٹھا سکتے۔ واشفقنا مطلب بہت ہی نازک ہے یہ بات، وحملھا الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ اب کہیں کہ اس نے کسی وقت آپ اٹھایا تھا؟ نہیں، کسی نے نہیں اٹھایا، نہ کوئی ہوش ہے۔ وہ جو ہے نا ارادہ اور اختیار، یہ ہر نیک میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے امانت کہ ارادہ اور اختیار کے ہوتے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سوچ سمجھ کیا، کیوں کیا؟ ترجیح بلا مرجع جو کہتے ہیں منفی ہے نا کہ بلا وجہ پلڑا نہیں جھک سکتا، دو چیزیں جو تھی، تو کر بھی سکتا تھا، نہ بھی کر سکتا، تم نے اختیار کیا کرنے کو یا نہ کرنے کو، کچھ دلائل ڈھونڈے نا اس وقت، اپنے ذہن میں ترجیح دی کہ یہ زیادہ اچھا پہلو ہے، وہ بتا وہ کیا ہے۔ اگر وہ نیک ہیں تو جنتی ہے، اور برے ارادے ہیں تو دوزخی۔ انسان نے اٹھا لیا، یعنی اس میں ارادہ اور اختیار موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ذمہ دار اور جواب دہ بنا۔ یہ جواب دہی اور ذمہ داری، یہ امانت ہے کہ یہ رسپانسبل ہے، کہہ نہیں سکتا کہ میں بس ہی ہو گیا نہیں، پوچھا جائے کہ اتنی عقل استعمال کی، اپنی مرضی سے کام کیا، اور بتاتے